انجم بھائی آپ کیا کہیں گے؟ کہہ رہا تھا کہ پچھلے ہفتے جو ہماری بات چل رہی تھی جی جی حال میں ہمارے ایک محترم کالر مصطفیٰ صاحب نے فون کیا تھا. جی 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 نہ جانے ان کا نام مصطفیٰ تھا یا کچھ اور تھا. جی جی ہے کہ وہ بہت درد دکھا رہے تھے مسلمانوں کا. جی جی کہہ یہ رہے تھے کہ صاحب مسلمانوں کی بڑی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. جی لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک اور مسلمان بھائی افضل سوداگر کے متعلق ان کی کردار کشی کر رہے تھے, ان کے ذاتی معاملات میں دخل دے رہے تھے. تو ایک جانب تو وہ ایم سی سی کے اس ٹولے کی حمایت کرتے ہیں جس نے ایم سی سی پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ایم سی سی کو بری طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں. دوسری جانب ایک ایسے انسان کا جس کا ایک گھریلو معاملہ تھا اس کو بنیاد بنا کر اس کی ذات پر تنقید کر رہے تھے. تو میں ان سے یہ سوال, اگر میری آواز سن رہے ہیں تو سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں اگر اتنا اسلام کا درد ہے, پہلے اسلامی تعلیمات کو تو آپ سمجھ لیں کہ کسی کی کردار کشی کیا اچھا عمل ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ جو لوگ ایم سی سی پہ قابض ہیں ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے جب بھی ان کے خلاف بات کی جائے کہ صاحب فلاں شخص نے ایم سی سی کے خلاف یہ بات کہہ دی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے کہ ایم سی سی پر تو ان کا ناجائز قبضہ ہے. انہوں نے جھوٹے ہتھ کنڈوں سے, مختلف طریقوں سے اور طرح طرح کے یہ بے ایمانیوں کے راستے بنا کر کے ایم سی سی پہ قبضہ کیا ہوا ہے. ہماری ساری جدوجہد ان کے قبضے سے ایم سی سی کو آزاد کرانا ہے. اس حصے میں پوری کمیونٹی کو اسٹرگل کرنی پڑے گی. میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آگے بڑھیں, آگے بڑھ کر کے اس ادارے کو ان کی قید سے, ان کی اس سے آزاد کروائیں اور ایم سی سی کو اس کے حقیقی راستے پہ لے کے جائیں جو اس کا ایکچوئل پوٹینشیل ہے, جو اس کا ایکچوئل مقصد تھا. اب اس وقت تو ایم سی سی صرف چند لوگوں کی اجارہ داری ہے اور ان مقاصد کیا ہوا ہے. اپنا میں بہرحال افضل سوداگر صاحب کے بارے میں مجھے اتنا تو معلوم ہے اور کافی لوگوں سے مطلب جہاں جہاں بھی جتنی معلومات سب سے جمع کری ہیں اس کے مطابق کسی آدمی نے کوئی ایسی غلط بات افضل سوداگر صاحب کے بارے میں نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ افضل سوداگر نے ایم سی سی کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور بہت ہی مطلب دیانتداری کے ساتھ کام کیا. انہوں نے ایم سی سی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہے اور ہمیشہ بہت دیانتداری سے بہت اچھا کام کیا. اب وہ کسی سازش کے تحت ان کے خلاف جو کچھ بھی ہوا بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ. ان لوگوں نے, یہ اسلام کے ٹھیکیداروں نے جو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان کہتے ہیں, انہوں نے اس شخص کے ذاتی معاملے کو اس طرح اچھالنے کی کوشش کی کہ شرم آتی ہے. حالانکہ انہوں نے بہت ٹائم دیا. مجھے کافی لوگوں نے, بے شمار لوگوں نے یہی بتایا کہ انہوں نے بہت ٹائم دیا, ایم سی سی کے لیے بہت کیا. اور پھر یہ کہ اس سے پہلے کبھی بھی فنرل ہوم نہیں تھا ایم سی سی میں, آج تک نہیں بنا, جبکہ یہ 38 سال سے چل رہا ہے. یہ اظہار صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی جی بالکل صحیح کہہ رہا ہے. اور اس کے لیے افضل سوداگر صاحب نے بے انتہا کام کیا اور اس کو مطلب یہ عبد سوداگر صاحب تھے, عبد الباسط بھائی تھے, مسز رانا بیگ اور 2-3 اور لوگ تھے جنہوں نے بہت کوششیں کر کے, جس کی بڑی مخالفت اپنے ہی لوگ کر رہے تھے, اس مخالفت کو نظر انداز کر کے کسی طرح سے فنرل ہوم قائم کیا. اور وہ اتنا بہترین فنرل ہوم ہے کہ جو کہ میرا خیال ہے کہیں پر, عباسی بھائی کہیں پر میں کہیں پر بھی ایسا مسلم فنرل ہوم نہیں ہے جیسا کہ وہ بنایا اور ان لوگوں کی محنت اور کوششوں سے بنا ہے. اور یہ اس کے لیے ہمارے کمیونٹی کو افضل سوداگر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, بلکہ جو لوگ اس میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے, اجر ملے گا انشاءاللہ. اچھا دوسری بات یہ تھی کہ ایک طاہر صاحب ہیں جو کیا نام ہے, اکاؤنٹنٹ ہیں, اور سکندر صاحب, ان دونوں نے تقریباً 287 نئے ممبرز بنائے ہیں. تو کیا یہ ایم سی سی کے مینجمنٹ کو نہیں معلوم تھا جو ممبر بنائے تھے؟ ایم سی سی کے جو ہے سارے ان کو پتا تھا, ورنہ جو ہے کوئی امپلائی ایسی حرکت کر نہیں سکتا اس آرگنائزیشن کے اندر رہ کر کے کہ جبکہ جو مینجمنٹ کو نہیں پتا ہے. ان کو سب کچھ پتا تھا, اس کے باوجود انہوں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ پبلک کو یہ دکھانا چاہے کہ یہ پوسٹ آفس باکس رہنے سے کیا ہوتا ہے اور ایک پتے پہ اتنے آدمی اگر ہونے سے کیا ہوتا ہے, ان کو تو ایبسینٹی بیلٹ ملنا ہی ملنا چاہیے, جبکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ نو بڈیز ایگزسٹ اور یہ سب ہیرا پھیری سے بنائے ہوئے ہیں. اور انہوں نے ممبرشپ کی فیس نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ بھائی $134,000 اگر جمع کیے ہیں ممبرشپ کے تو آئے کہاں سے اور گئے کدھر, یہ کوئی نہیں پوچھتا. حالانکہ ڈاکٹر ستار صاحب ایم سی سی کے پریزیڈنٹ تھے, ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ طاہر ہم کو دکھائی نہیں رہا ہے. طاہر ایز اے امپلائی اس کا اندازہ لگائیے کہ بھائی ہاؤ کم ہی کین ڈیئر انف ٹو بی ٹیل دا پریزیڈنٹ کہ بھائی ان کو نہیں دکھائے.
اور پھر دوسری بات یہ کہ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جو اکاؤنٹنٹ طاہر صاحب ہیں انہوں نے یہ ایکسیپٹ بھی کیا نا، انہوں نے کہا یہ جعلی ووٹ کرے تھے اور یہ سب کیے تھے، جعلی ممبر بنائے تھے، اس کے باوجود ابھی تک اکاؤنٹنٹ اتنی اہم پوسٹ پر وہ ہیں، اس لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرا ذہن کام کرتا ہے، اس لیے ہیں کہ ان کو سب کے بارے میں پتا ہے، ان کو ریوارڈ ملا ہے بھائی، ان کو ریوارڈ، اور دوسرے یہ ہے کہ وہ ان کو ہٹا نہیں سکتے ہیں، وہ ان کو ہٹائیں گے تو وہ اور زیادہ پول کھول دیں گے، راز وہ کھول دیں گے۔ یہ بتائیں کہ یہ اب جو یہ جس طرح سے انہوں نے کام کرے کہ جعلی الیکشن کرائے، جعلی طریقے سے مطلب کامیاب ہوئے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ تو اگر ذاتی مفاد نہیں ہے اور اگر یہ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ پھر یہ کشمکش کیوں ہے کہ کسی طرح سے ہم نے قابض ہونا ہے، اس کا کیا فائدہ ان کو؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی مرضی سے اپنے یہ اس کا آپ کو پتا ہوگا کہ ایم سی سی کا بجٹ آلموسٹ لائک $3 ملین بجٹ، $3 ملین، رائٹ۔ اب $3 ملین بجٹ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جو آگے پیچھے کر لے، زکوٰۃ کا پیسہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ جنت نصیب کرے عتیق الرحمان صاحب کو، وہ بھی جو ہے نا ایم سی سی کے زکوٰۃ کا ریکارڈ دیکھنا چاہتے تھے، ان کو نہیں دکھایا گیا۔ ایم سی سی کا ایک پریزیڈنٹ تھے نکونیسا عبداللہ، وہ بھی بیچارے اللہ جنت نصیب کرے، وہ بھی چلے گئے، وہ ہم سے کہتے تھے کہ بھائی ہم وہ ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں اکاؤنٹس کا اور جو ہے بک اسٹور کا اور زکوٰۃ کا، ان کو کبھی نہیں دکھایا گیا۔ تو اسی لیے نہیں یہ چاہتے ہیں کہ اپنا قبضہ رہے تاکہ یہ ساری چیزیں ڈھکی کی رکھی رہے، اپنا کاروبار چلتا رہے۔ ہاں، تو جیسے ڈاکٹر ستار جو تھے انہوں نے پوری کوشش کری کہ ڈاکٹر ستار جو ہے وہ دوبارہ الیکٹ نہ ہوں، تو اس کا بھی میرا خیال ہے امپیکٹ۔ وہ تو انہوں نے ڈاکٹر ستار کو تو صدر مانا ہی نہیں، جب وہ جیت گئے تھے۔ اصول تو یہ ہے کہ وہ ووٹوں سے جیتے تھے، کسی دھاندلی اور بےایمانی سے نہیں جیتے تھے، تو اس طرح سے ان کا حق بنتا تھا کہ پوری کمیونٹی جس میں یہ بھی شامل تھے اپنا صدر مانے، صحیح کریں تو ان کا ساتھ دیا جائے، اگر غلط کریں تو ان کو روک دیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایک پورا پلان کیا گیا کہ ناکام کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک ان کا کہنا تھا کہ صاحب ہم تو دسمبر تک اس آدمی کو دل کا دورہ پڑوا دیں گے۔ اچھا، مخالفت برائے مخالفت کی گئی، ہر کام کو روکا گیا، اس کے باوجود اللہ کے فضل و کرم سے ایم ای سی وہ مسجد بنی، ماڈل گروہ والی فنرل ہوم تیار ہوا، ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ کا مسئلہ طے پایا جو کہ انتہائی رکا ہوا مسئلہ تھا۔ یعنی اس معاملے میں یہاں تک عالم تھا کہ سخت سردیوں میں لوگ کانپ رہے ہوتے تھے، سخت گرمیوں میں لوگ ہانپ رہے ہوتے تھے، نماز پڑھنے کا ماحول بالکل نہیں تھا۔ جی سامعین، آپ نے سنا، اور اس کے علاوہ بھی ہم ابھی دوسری باتیں ایک شارٹ بریک لیں گے ہم، اور اس کے بعد جو ہے ہم دوبارہ انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں، جب تک تھوڑے سے کمرشل برداشت کیجیے۔ تو ہمارے باسط بھائی جی، اب چونکہ ہم نے الیکشن کی بات کی، الیکشن کی بات تو ہو گئی، مطلب تقریباً لوگوں کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جعلی ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں، ڈاکٹر ستار صاحب کے اگینسٹ میں ہوئے اور یہ لوگ جو ہے اس پر آ گئے۔ آپ کوئی سوال ہے؟ تو باسط صاحب ابھی تک جعلی ہو رہے ہیں کیا الیکشن؟ جی ہمیشہ سے ہوتے رہے ہیں، اور جب بھی یہ لوگ جس کو چاہتے ہیں اس کو لے آتے ہیں، اور کبھی جو ہے نا اصل میں سب سے سارا بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پچھلے ہفتے میں ایک صاحب نے کہا کہ بھائی وہ یہ آرگنائزیشن اسلامک ہے، اس کو پڑھنا ڈال دیں۔ اصل میں جو ہے ایم سی سی ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے، اس میں جو ہے اسلام کے تمام کا اہتمام رکھنا چاہیے، نہ کہ یہ ہیرا پھیری کر کے کوئی بھی جیت لے، ڈاکٹر ستار جیتے کہ ڈاکٹر قادری جیتے کہ خیسروی جیتے، کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے اور فری میں کرنا ہے۔ تو بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ میں جہاں بھی کام کرتا ہوں تو میں تو چاہتا ہوں کہ لوگ دوسرا لے لے، میں اس کے ساتھ کام کروں، نہ کہ خود جو ہے انچارج بنے رہے اور دوسرے کو آنے نہ دے۔ تو اس سے خود ہی اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے کوئی راز ہے۔ تو باسط صاحب یہ بتائیں کہ ایم سی سی میں خواتین